بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ بالآخر عمران خان یعنی بانی تحریک انصاف نے IMF کو وہ خط لکھ دیا جس کی گزشتہ روز دھمکی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو مختصر سی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، شاید سکرین پر شیئر کر دوں گا۔ یقین جانیے وہ ویڈیو دیکھ کر بہت دکھ ہوا، بہت دل اداس ہوا کہ ہم لوگ خیر کیا کہیں، اپنے کیے کی سزا کہیں، مکافات عمل کہیں، جو بھی ہے، لیکن افسوسناک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ملک کا، ہمارے سیاستدانوں کا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا، تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے جمہوری نظام میں یا ملکی نظام میں، ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے آج دن تک اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی عمران خان جب ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح IMF کو خط لکھے گئے، خط لکھنے کو کہا گیا۔ اس شوکت ترین نے اور تیمور جھگڑا، محسن لغاری نے تو خیر خط نہیں لکھا۔ اب یہ جو ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کے ورلڈ بینک میں، IMF میں تعلقات، ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ آپ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، وزارت کے لیے، عہدے کے لیے، آپ ملک پاکستان جس نے آپ کو شناخت دی، آج پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے، میری صحافت بھی ہے، کوئی بڑا کھلاڑی بھی ہے۔ اب آپ ان ملکوں کا دیکھیے کہ جن کے صورتحال آپ دیکھ لیں، ہمارے ارد گرد بے تحاشا ممالک ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، ان کے شہریوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اسی ملک جس نے ہمیں سب کچھ دیا، عہدے دیے، شہرت دی، دولت دی، عزت دی، اسی ملک کو ڈبونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو بالآخر آج بانی تحریک انصاف آج اڈیالہ جیل میں جب صحافیوں سے وہاں پر وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اس کی سماعت کے دوران 2.5 ہفتے بعد آج ویسے بشرا بی بی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ماضی میں وزرائے اعظم بھی جیلوں میں رہے، پھر یہ آخری، یعنی اللہ کرے یہ آخری وزیر اعظم ہو جو جیل میں ہے، کیونکہ ماضی کی غلطیوں سے ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اب عمران خان نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب انہوں نے وہ خط لکھ دیا ہے، آج وہ IMF کو پہنچ جائے گا۔ خط کیا ہے کہ جی پاکستان کو امداد نہ دی جائے گی کیونکہ پاکستان میں گورننس کا نظام بہتر نہیں ہے، تو قرضے واپس نہیں ہوں گے، تو غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، تو قرضے کہاں سے واپس کریں گے؟ یہ نہیں، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی ایک اور سازش۔ پہلے IMF کو اس طرح کے خطوط لکھے گئے، اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ کیا گیا، اسی دوران آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کے لیے احتجاج کیا گیا، اور اب یہ عمل یا یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر IMF کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ اسی طرح چلیں گے جس طرح ماضی کی حکومتوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور ویسے بھی یہ جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، یہ کسی شخصیت یا حکومت کے ساتھ ان کے معاہدے نہیں ہوتے، ان کے معاہدے ہوتے ہیں
یہ ریاستوں کے ساتھ. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آئی ایم ایف ان ممالک کو قرضہ نہیں دیتا یا ورلڈ بینک جہاں جمہوریت نہیں ہوتی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئی ایم ایف کے چارٹر میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے، سود خور ادارہ ہے، امریکہ کا پروردہ ادارہ ہے، جہاں پر اس وقت دنیا میں افریقن ممالک میں جدھر بھی جہاں بھی یہ امداد دیتے ہیں سود وصول کرتے ہیں اپنی مرضی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. تو یہ تو بنیے کا سودا ہے. تو وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ جناب کہ جی اس ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے. تو عمران خان کا دور بھی تو ہائیبریڈ تھا، تو پھر بھی امداد ملتی رہی. یہ تو جاتے جاتے عمران خان نے یہ معاہدہ توڑا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی رہنما یکسو ہو کر صرف اس ایک نقطے پر متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ پاکستان کی اکانومی کو درست کرنا ہے. آج فرض کریں پی ٹی آئی کو حکومت دے دی جاتی ہے، تو پی ٹی آئی والے کیا معجزہ کریں گے؟ آج اس ملک کو اس حالات میں پہنچانے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار ہے. ایک منصوبہ آپ ان سے پوچھیں، اگر کسی رہنما سے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ، ان سے آپ سوال کریں کہ جی آپ نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں کوئی 5 ہسپتال بنائے ہیں تو ان کے نام بتا دیں، 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں تو ان کے نام بتا دیں، کوئی 2-3 بڑے منصوبے آپ نے شروع کیے یا پایا تکمیل کو پہنچائے تو ان کے نام بتا دیں، تو وہ آگے سے آپ کے گلے پڑیں گے. اسی طرح جس طرح علیمہ خان نے کہا تھا چھوکرے تمہیں کس نے صحافی بنا دیا ہے. اب جہاں پر یہ سوچ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بات ہو رہی تھی جناب ویڈیو کی، افسوسناک ویڈیو، یا سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو اگر نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں ایڈیٹنگ کے دوران میں اس چیز کو یقینی بناؤں گا، ورنہ آپ یہ ویڈیو ہے جناب فواد چودھری جب عدالت میں پیش کیے گئے تو ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو جو 5-6 سال کی ہوگی کس طرح اٹھاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں. اور ستم دیکھیے کہ باپ ہتھکڑی میں اس بچی کے ذہن پر کیا گزری ہوگی. فواد چودھری تو بطور باپ جو ان کے دل پر گزری ہوگی، یقیناً میں ایک باپ ہونے کے ناطے اس کا تصور کر سکتا ہوں، اور آپ میں سے بھی جو لوگ والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کو، کہ والد کو، باپ کو ہتھکڑی لگی ہے، اٹھا کے اس کو پیار کر رہا ہے، اور اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ یہی فواد چودھری جب اپنے اقتدار کے دور میں تھے یا اقتدار کے نشے میں تھے، وزارتوں کے نشے میں تھے، یہ لوگوں کو تھپڑ مارتے تھے. آپ کو یاد ہے کم از کم 2 صحافیوں کو انہوں نے تھپڑ مارے، وہ سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان، اور یہ اپنے آپ کو فرعون، وقت کا خدا سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ یقین کیجئے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ ویڈیو دیکھ کر، آپ کو بھی ہوئی ہوگی. تو کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ فواد چودھری اپنے کیے پر معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگیں کہ ان کی زیادتیاں جو لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں ان کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. کس طرح آپ لوگوں کے نام رکھتے تھے، کس طرح آپ یعنی اپنی حد سے گزر کر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ طرح طرح کے کلمات ادا کرتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ آئینی عہدیداروں کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، نواز شریف کے لیے. کون سا ایسا سیاستدان ہے، یہ فواد چودھری، فردوس عاشق اوان، اس طرح، اور وہ یہ فیاض الحسن چوہان، یہ شہباز گل، اس طرح کی جو مخلوق تھی، ان کے شر سے کون محفوظ تھا، ان کی زبان سے کون محفوظ تھا. لیکن آج مجھے کم از کم یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، افسوس ہوا. میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں یہ حال آج کے وزیر اعظم کا نہ ہو، جو حال
کل کے وزیر اعظم یا وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ریٹریبیوشن، مکافات عمل، وہی انگریزی میں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے ہم کانٹے بونے کے بجائے پھولوں کے بیج بوئیں، پھول اگیں، اس میں سے خوشبو آئے۔ کانٹے دار درخت بوئیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کا اپنا وجود اس کانٹے دار درخت کی زد میں آ سکتا ہے۔ سوچئے گا ضرور آپ لوگ، اور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ جو کچھ فواد چودھری کے ساتھ ہوا یا جو آپ نے دیکھا، یہ کافی تکلیف دہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس تکلیف سے کوئی اور باپ گزرے، اس کرب سے کوئی اور بیٹی گزرے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے اس وقت جیل سے گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے والد کی ملاقات کے لیے لاہور کوٹ لکھپت جیل گئی تھی۔ تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ماضی کی غلطیوں سے ہم سبق نہیں سیکھیں گے، انہی کو دہراتے رہیں گے، تو نتیجہ وہی ہوگا جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔